الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقرأوا ما تيسر منه. صدق الله العظيم. انتہائی محترم شرکائے مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ۔ ان صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم تو آپ پر نازل ہوتا ہے اور ہم آپ کی زبان اقدس سے اس کو سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، تو میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تم مجھے سناؤ۔ تو صحابی رسول نے پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، اور سورۃ النساء کی اس آیت پر جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبک یا عبداللہ، اے عبداللہ بس کرو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کا یہ مقام ہے کہ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن کریم سیکھنا ہو اور اسے سفر کرنا پڑے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی طرف سفر کرے۔ ہماری بھی اللہ رب العالمین سے یہ دعا اور خواہش ہے کہ ہم بھی اسی انداز میں قرآن کو پڑھ سکیں جس طرح صحابہ کرام پڑھتے تھے اور جس طرح سے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔ آج ہمارا سبق جو گزشتہ ہفتے مخارج کے عنوان سے شروع ہوا اور حروف حلقی ہم نے پڑھے ہیں، ان 6 حروف کی یقیناً آپ نے مشق کی ہوگی۔ یہ نسبتاً مشکل حروف ہیں، اور ان حروف کی جتنی زیادہ مشق کر لی جائے یہ مزید پختہ ہو جاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ پھر قرآن کریم کو پڑھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ لسان کے مخارج جو 10 ہیں وہ پڑھیں گے، اور میں گزارش کر رہا ہوں برادر مکرم حافظ شہزاد الحسن صاحب سے کہ وہ آج کا سبق پڑھائیں۔ محترم حافظ شہزاد الحسن بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج کا سبق جاری ہے۔ مخرج کی 2 قسمیں ہیں، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ مخرج محقق کی بات جاری ہے، یعنی حرف کو ادا کرتے وقت ایک مخصوص جگہ پر آواز ٹھہرتی ہے۔ وہ 3 جگہیں ہیں، حلق، زبان اور ہونٹ۔ ہم نے حلق والے مخارج پڑھ لیے، آج ہم زبان والے پڑھیں گے۔ لسان مطلب زبان، عربی میں لسان کہا جاتا ہے زبان کو۔ لسان یعنی زبان کے 10 مخارج ہیں اور ان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب زبان کو سمجھ لیں گے تو حرف کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ زبان کا آخری حصہ اقصی لسان کہلاتا ہے۔ زبان کا آخری حصہ اقصی لسان کہلاتا ہے۔ زبان کا درمیانہ حصہ یعنی یہ والا حصہ وسطی لسان کہلاتا ہے، اور زبان کا دائیں بائیں والا حصہ یعنی حافہ لسان کہلاتا ہے۔ حافہ لسان یہ دائیں طرف والا حصہ یعنی کروٹ، یہ بائیں سائڈ والی کروٹ، یہ حافہ لسان کہلاتا ہے۔ اور طرف لسان زبان کا کنارہ۔ زبان کا کنارہ کیا ہے؟ یہ سبز کلر میں جو ہے زبان کی دائیں اور بائیں سائڈ، یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے۔ اور
रअस लिसान जुबान की नोक। फिर देखें, अक्सा लिसान जुबान का आखिरी हिस्सा, वस्ता लिसान जुबान का दरमियाना हिस्सा, हाफा लिसान जुबान की करवट, तरफ लिसान जुबान का किनारा और रअस लिसान जुबान की नोक। इन सभी हिस्सों से हरूफ अदा होते हैं। अक्सा लिसान से भी हरूफ अदा होते हैं, वस्ता लिसान से भी, हाफा लिसान से भी और तरफे लिसान से। जी, 10 मखारिज में से पहला मखरज अक्सा लिसान, जुबान का आखिरी हिस्सा यानी जुबान की जड़ जो हलक की तरफ है और इसके मुकाबिल ऊपर का तालु, इससे कौफ निकलता है। अब ये देखें, ये सारी जुबान है। अब कौफ कहां से अदा होता है? जुबान की जड़ से। जुबान की जड़ ये इसका मखरज है और क्या है? इसके मुकाबिल ऊपर का तालु, ये तालु है ये वाला। जुबान की जड़ तालु से लगती है, तालु की तरफ उठती है तो एक हरफ कौफ अदा होता है। इसकी अदायगी मोटे हरूफ में है, इसको मोटा अदा किया जाता है। देखें मुफरदात में कौ, की, कु। अब हम साकिन हरफ को अदा करेंगे। अक्को, इक्को, उक्को। मुरक्कबात कौल, कूलू, कुल, कौतल, इक़तरब, युक़बू। अब कौफ पे कलकला करते हैं, मोटा भी पढ़ते हैं, मोटे हरूफ में से भी है और हरूफ कलकला में से भी है, इसलिए इसको यहाँ पे सख्ती से पढ़ा जाएगा। जुबान का दूसरा मखरज 10 मखारिज में से अक्सा लिसान, ये भी वही है, थोड़े से फर्क के साथ। जुबान की जड़ का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है, उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, इससे काफ निकलता है। कौफ की अदायगी थोड़ा सा नीचे से अदा होता है, यानी कौफ जुबान की जड़ तालु से लगे तो कौफ अदा होता है। ये इसका मखरज जुबान कौफ के मखरज से जरा हटके, यानी जुबान की जड़ का मुंह की तरफ वाला हिस्सा ऊपर तालु की तरफ लगे तो एक हरफ काफ अदा होता है। इसको बारीक अदा करते हैं। मश्क मुफरदात का, की, कु, अक, इक, उक। अब काफ पे आवाज बंद करते हैं। यहाँ पे अगर आवाज जारी रखें तो खे की आवाज पैदा होती है, जो कि अरबी हरफ नहीं है, तो इसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा। काफ पे आवाज बंद करेंगे। अक, इक, उक, कुतुबुन, किताबुन, वकीलुन, तक्तुमून, कैदन, उक्तुबु, उक्तुबु। मखरज वस्ता लिसान, जुबान का तीसरा मखरज, जुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। जुबान का बीच यानी जुबान का दरमियान वाला हिस्सा, उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, इससे 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन, या। या से मुराद या लीन और या मुतहर्रिक, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। या लीन किसे कहा जाता है? या लीन या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन कहलाती है। या लीन इस मखरे से अदा होता है। और या मुतहर्रिक, मुतहर्रिक भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जबर जेर पेश वाले हरफ को यानी हरकत वाले हरफ को मुतहर्रिक कहा जाता है। या मुतहर्रिक और या लीन जो है वो इस मखरे से अदा होते हैं। अब देखें इसकी अदायगी। जीम अदा होता है जुबान का बीच ऊपर का तालु,
زبان کا بیچ اوپر کا تالو, اس کو اوپر اٹھائیں گے زبان کو, جیم, جی, جیم, ناک میں نہیں آواز لے کے جائیں گے, جی یہ نہیں کریں گے, جیم. اسی طرح شین, اور یا, یہ دیکھیں جیم یہاں سے زبان اوپر کی طرف اٹھے گی, جیم. اور شین کی ادائیگی میں اسی طرح شین, اس میں بھی ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے, شین یہ نہیں کریں گے, شی جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں SHE, شی, سیم وہی ساؤنڈ, شین. اسی طرح یا اس کو نرمی سے ادا کریں گے, یہ آواز نہ پیدا ہو, یا نوٹ, یا ساکن ما قبل مفتوح, یا لین, یا پر زبر زیر اور پیش ہو تو یا متحرک ہو. مشق اس کی دیکھیں, جا, جی, جو, اج, ایج, اج. جیم حروف قلقلہ میں سے ہیں, اس کو سختی سے ادا کریں گے, شا, شی, شو, اش, 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 یا, ی, یو, ای. بس یا کا ایک ہی بنے گا, ای, کیونکہ غیر مدہ جو ہے وہ اس مخرج سے ادا ہوتا ہے, اس لیے اس کی مشق میں ای صرف آیا ہے. آگے جیم, جہاد, 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 وجوہ, تجعل, 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 جیم پہ قلقلہ کریں گے, رجزن, رجزن, تجزا, تجزا, قلقلہ کریں گے, شاہد, شقاق, شہداء, یشعرون, عشرون, مشفقون. یا کی مشق, یفعلو, بینات, یخادعون, بیعن, بیعن. جی یہاں سے دانتوں کے حروف ادا شروع ہو رہے ہیں. دانتوں کے حروف, دانتوں کے نام یاد کرنا ضروری ہے, ان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں ادائیگی میں آسانی پیدا ہو. یہ کلر وائز یہاں پہ دیے گئے ہیں, سبز کلر ثنایا کا, یہ دیکھیں 2 ثنایا یہ, اور رباعی کا ریڈ کلر, یہ ساتھ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف, سیم اسی طرح باقی 4 ثنایا ہیں, 4 رباعی, 4 انیاب, 4 زواحق داڑیں ہیں, اور طواحن 12 داڑیں, نواجز 4 داڑیں. مخرج حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ, ہم نے پیچھے پڑھا زبان کے اس میں, حافہ لسان زبان کی کروٹ یعنی زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو داڑوں کے مقابل میں ہے, جو بالمقابل داڑوں کے ہے. اور اضراس علیہ, اس کا مطلب اضراس داڑوں کو کہا جاتا ہے, 5 داڑیں, اس کو اضراس بولا جاتا ہے, علیہ اوپر والی. مخرج کیا ہوا, زبان کی کروٹ جب اوپر والی 5 داڑوں پہ لگے تو اس سے ایک حرف ادا ہو. زبان کی کروٹ اوپر والی 5 داڑوں سے لگے تو ایک حرف ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو ایک حرف واد ادا ہوتا ہے. اس کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو حرف ہے یہ زبان کی کروٹ کی دونوں سائڈوں سے ادا ہو جاتا ہے.
یہ دائیں طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے اور بائیں طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن دونوں طرف سے بیک وقت بھی ادا ہو جاتا ہے مشکل ہے۔ دونوں طرف سے ادا کرنا مشکل ہے، دائیں طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے اور بائیں طرف سے بھی۔ زیادہ آسانی جو ہے وہ بائیں طرف سے ہے، بائیں طرف سے ادا کرنا اس کو زیادہ آسان ہے۔ یہاں پہ دائیں طرف سے ادا کر کے بتایا گیا ہے۔ زبان کی کروٹ جو ہے نا، زبان کا حافہ، وہ 5 داڑوں سے لگتا ہے، 5 داڑوں سے لگے تو ایک حرف واد ادا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب زبان کا یہ زبان کی کروٹ کا حصہ، یہ آگے کنارہ، یہ زبان کی کروٹ، یہ اوپر 5 داڑوں سے لگے تو ایک حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ بہت غلطی کرتے ہیں کہ اس کی مشق مشاق قاری سے کرنا ضروری ہے۔ اس حرف کو دال پر یعنی پر موٹی دال یا باریک دال پڑھنا یا اس کے مشابہ پڑھنا غلط ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہے اس کو دال کے مشابہ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مشق جو ہے وہ مشاق قاری سے کرنی چاہیے۔ اس کی ادائیگی یعنی ہمیں درست کرنے کے لیے جو قواعد کو جانتا ہے اس سے اس کی مشق کرنی چاہیے۔ حافہ لسان اذراس علیا، اوپر والی 5 داڑیں زبان کا حافہ یعنی زبان کی کروٹ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کا اگلا حصہ جو ہے اس کو دانتوں سے لگانے سے بچانا ہے، یعنی زبان کی نوک اگلے دانتوں سے نہ لگے۔ زبان کی کروٹ کو ہم کھینچ کے لے جائیں گے داڑوں کی طرف، یعنی اس کو حرکت دیں گے داڑوں کی طرف، تو یہ حرف ادا ہوگا۔ آگے زبان لگانے سے بچانا ہے، جب آگے زبان لگے گی تو یہ ضاد ادا نہیں ہوگا تو وہ ادا ہوگا پھر نا، وہ آگے زبان لگانے سے بچائیں، وہ جب ساکن پڑھیں گے او او ایو او وبت وبت اوی اوی تو موٹا بھی پڑھیں گے اور اس کو پر پڑھیں گے، مخرج سے ادا کریں گے۔ میو اورابن میو اورابن میو اورابن موعفون موعفون موعفون۔ زبان کے 10 مخارج میں سے 5واں مخرج لام، یعنی پیچھے ہم نے زبان کی جڑ پڑھا، اس سے 2 حروف قوف اور کاف ادا ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے حافہ لسان پڑھا، اس سے ایک حرف واد ادا ہوا۔ اب طرف لسان، زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ وہ کنارہ جو دانتوں کے مقابلے میں ہے، یعنی بائیں طرف والی سائڈ لیں تو ثنایا رباعی انیاب کے مقابلے میں جو زبان کا حصہ ہے وہ طرف لسان کہلاتا ہے۔ زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے، یعنی چاروں دانتوں کے، اس میں داڑ بھی ایک شامل ہے، چاروں دانتوں کے مسوڑوں پہ لگے تو ایک حرف لام ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی دونوں طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن بائیں طرف سے ادا کرنا زیادہ آسان ہے۔ یہ دیکھیں، زبان کا کنارہ 4 دانتوں پہ لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ یہ کلرفل
اس میں بھی پہچان ہو سکتی ہے بڑی آسانی سے. لام کی ادائیگی میں زبان کا کنارہ لگائیں گے اوپر 4 داڑوں کے مسوروں پہ تو لام ادا ہوگا. ادائیگی دیکھیں. لا، لی، لو، ال، ال، ال. اس میں بھی ہمیں قلقلہ سے بچانا ہے. اسے ال سختی سے نہیں، بالکل نرمی سے پڑھیں گے اسے. ال، ال، ال. فعل ذلك يفعل جعلنا علم قلنا. زبان کے 10 مخارج میں سے چھٹا مخرج طرف لسان، یہ بھی وہی ہے، یعنی زبان کا کنارہ. زبان کے کنارے سے ایک پہلے لام ادا ہوا، اب زبان کے کنارے سے نون ادا ہوگا لیکن دانتوں کی کمی کے ساتھ. نون کے مخرج میں ثنایا، رباعی اور انیاب 3 دانت شامل ہیں. 3 دانتوں سے زبان کا کنارہ لگے تو ایک حرف نون ادا ہوتا ہے. اس کی ادائیگی میں اس کو ناک میں آواز لے جانے سے بچانا ہوتا ہے. ناک میں آواز نہ جائے، یہ آواز نکلے اور بس کہیں ٹچ نہ ہو، یعنی زبان کے ناک کے بانسے میں نہ ٹھہرے، نکل جائے بس جلدی سے. نون، نون. یہ دونوں طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے لیکن بائیں طرف سے ادا کرنا زیادہ آسان ہے، یعنی اس کی ادائیگی میں ناک میں آواز لے جانے سے بچانا ہوتا ہے. نا، نا، نا ایسے نہیں کریں گے. نا، یہ غلط. نا، نا، نی، نو، ان، ان، ان. مناع، حنیف. نؤمن، نادیہ، نادیہ. نا غلط. نادیہ. نعمت، نخرج، نخرج. 7واں مخرج طرف لسان، یہ بھی طرف لسان کا مخرج ہے. زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ مع پشت لسان. اس میں تھوڑی سی زبان بھی شامل ہے، زبان کا اوپر والا حصہ. جب ثنایا، رباعی، انیاب کے مسوروں سے لگے تو ایک حرف را ادا ہوتا ہے. طرف لسان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. لام. طرف لسان جب 4 دانتوں سے لگے، ثنایا، رباعی، انیاب اور ایک دڑ بھی اس میں شامل ہے، رواحق، ان کے مسوروں سے لگے تو ایک حرف لام ادا ہوتا ہے. طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ جب 3 دانتوں سے لگے، 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، ثنایا، رباعی، انیاب سے تو ایک حرف نون ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ جب 2 دانتوں سے لگے تو ایک حرف را ادا ہوتا ہے. اس کی ادائیگی میں اس کو موٹا بھی پڑھتے ہیں، باریک بھی پڑھتے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. اس کی مشق. را، ری، رو، ار، ار، ایر، ار، امر، رجز، رسول، یرزق، امید، امید، نرسل، نرسل. آگے ہے رأس لسان، زبان کی نوک. پیچھے جو حروف تھے ان کا تعلق تھا طرف لسان سے، اس سے پیچھے جو حرف تھا اس کا تعلق تھا حافہ لسان سے، اس سے پیچھے جو 2 حروف تھے قاف اور کاف ان کا تعلق تھا اقصی لسان سے.
अक्सा लिसान से खौफ और कैफ, हाफा लिसान से एक हरफ वाद, तरफ लिसान से लाम, नून और रॉ अदा होते हैं। अब है र से लिसान, जुबान की नोक, इससे तीन तीन हरूफ अदा होते हैं, एक मखरज से तीन हरूफ। जुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ से लगे, जुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ से लगे तो तीन हरूफ अदा होते हैं, ओ, दाल, ता। ये तीनों एक ही मखरज से अदा होते हैं, इसलिए 17 मखारिज हैं 29 हरूफ के। अब इनकी अदायगी में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए दो नक्शे बनाए गए। ओ अदा होता है थोड़ा सा मोटा, देखें इसकी अदायगी में जुबान की जड़ को ऊपर उठाया गया है। इसकी अदायगी में जुबान की जड़ को ऊपर उठाया जाता है। जब तक हम जुबान की जड़ को ऊपर नहीं उठाते और अदा नहीं होता, वो ता अदा होता है। जब तक हम जुबान की जड़ को ऊपर नहीं उठाएंगे तो वो वा की बजाय ता अदा होगा। देखें यहाँ पे वा की अदायगी में जुबान की जड़ ऊपर तालु की तरफ उठी है, तो इसको मोटा अदा करेंगे। ओ जुबान की नोक को लगाएंगे सनाया उलिया की जड़ से, यानी सामने वाले ऊपर वाले जो दो दांत हैं उनकी जड़ पे जुबान की नोक लगेगी तो एक हरफ ओ अदा होगा। ये देखें, जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से लगती है तो तीन हरूफ अदा होते हैं। ओ की अदायगी थोड़ा मोटा अदा करते हैं इसको, इसकी अदायगी में जुबान की जड़ ऊपर उठाएंगे, जबकि ता और दाल ये दोनों बारीक पड़े जाते हैं। इसकी अदायगी में जुबान की जड़ नीचे रहेगी। देखें नीचे है जुबान की जड़, ता दा, ता दाल, ता दाल। जुबान की नोक स्नाया उलिया की जड़ से लगे तो तीन हरूफ अदा होते हैं, ओ, दाल, ता। मश्क, ता, ती, तू, अप, इत, उत। अब ता की अदायगी में भी आवाज को बंद रखा जाता है आखिर में। इसकी आवाज अगर जारी रहे तो थे की आवाज पैदा होती है, अत, तो ये गलत है। अत, इत, उत, इसकी अदायगी में आवाज को बंद किया जाता है। दा, दी, दू, अद, इद, उद, ओ, ती, उ, अतो, इतो, उतो। मुरक्कबात ता की मश्क। كتب, كتب, يكتب, يتلو, فتنة, उतलू। दाल की अदायगी, आदमु, दिमाउन, अलहम्दु, दु, अलहम्दु, कद, इदफा, इदफा, युदरकु। आगे तो की अदायगी, बस, ओ, बस, ओ, बातिलुन, बातिलुन, यतूफु, यतूफु, मطलूबुन, मطलूबुन, इतआमुन, इतआमुन, मुतमइन्न, मुतमइन्न। रअस लिसान, जुबान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे से लगे, पिछले में था जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से लगे, और इस मखरज में है, ये भी रअस लिसान है,
زبان کی نوک جب ثنایا اولیاء کے کنارے سے لگے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، و ذال ثا، و ذال ثا، ان 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے زبان کی نوک جب ثنایا اولیاء کے کنارے سے لگے۔ اسی طرح طوا کی طرح وہ بھی موٹا پڑا جاتا ہے، اس کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے تو موٹا ہوگا، وہ زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے کنارے پہ لگائیں گے، وہ اور زال اور سا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ نیچے رہے گی، اوپر نہیں اٹھے گی، زال زال بالکل نرمی سے ادا کریں گے، سا سا اس کو سیٹی کی آواز سے بچائیں گے، سا زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے کنارے پہ لگے۔ مشق دیکھیں، ذا ذی ذو بالکل نرمی سے باریک، ذا ذی ذو ساکن، ال اذ اذ، ال اذ اذ، سا تی تو ساکن، ایف اس اس، وی وہ موٹا ادا کریں گے، او اذ اذ، ال اذ اذ، زال باریک، او ایو او، زو موٹا ادا کریں گے۔ مرکبات ذهب، اذین، یأخذ، یذهب، اذهب، مذنبین، مذنبین، ثمرات، آثمین، یغاث، أثمر، أثمر، مثل، مثل، وثقا، وثقا، وا کی ادائیگی، ظہر، ظہر، ظلال، ظلال، ينظرون، ينظرون، يظلم، يظلم، حافظ، حافظ، يظلمون، يظلمون۔ رأس لسان زبان کا 10واں مخرج، زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے ما کچھ اتصال ثنایا اولیاء کے کنارے سے لگے تو 3 حروف صاد، زا، سین ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے سے لگے، یعنی زبان کی نوک نیچے والے سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے پہ لگے، سفلا نیچے والے، ثنایا سامنے والے 2 دانت۔ جب زبان کی نوک نیچے والے سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے پہ لگے، ما کچھ اتصال ثنایا اولیاء کے، یعنی تھوڑا سا حصہ ثنایا اولیاء کے دانتوں کا بھی شامل ہوگا اس میں، اس کو شمار کریں گے، اس کو نیچے کریں گے، یعنی دونوں دانت آپس میں مل جائیں اور زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے سرے پہ لگے، تھوڑی سی اوپر والے دانتوں کے سرے کے ساتھ، یعنی دونوں دانتوں کو آپس میں ملائیں گے اور زبان کی نوک کو نیچے والے دانتوں کے سرے پہ رکھیں گے، تھوڑا سا زبان کا حصہ ثنایا اولیاء کے کنارے سے لگے گا، تو اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، صاد، زا اور سین۔ اسی طرح و اور صاد کی ادائیگی ہم نے دیکھی، پچھلے حروف کی ادائیگی ہم نے دیکھا،
زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر اٹھائی جاتی ہے، زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا کے ادا کیا جاتا ہے. صوت کی ادائیگی میں بھی زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے تو پھر موٹا ادا ہوگا. سین اور صوت میں فرق تبھی ہوگا جب ہم صوت کی ادائیگی میں زبان کو اوپر اٹھائیں گے. دیکھیں صوت کی ادائیگی میں زبان کو اوپر اٹھائیں گے اور کیا کریں گے، زبان کی نوک کو نیچے والے دانتوں کے کنارے پہ لگائیں گے، تھوڑا سا زبان کا حصہ اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے گا. تو 3 حروف ادا ہوں گے، صاد، ز، سین. سین، ز، صاد. نشق دیکھیں، ز، زی، زو، از، از، از. یہ ان کو ذرا سیٹی کی آواز سے ادا کرتے ہیں تینوں حروف کو. سا، سی، سو، اس، 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 سو، سی، سو. سا، سو. آواز میں فرق دیکھیں، سا، سو، سی، سی، سو، سو. اس، 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 اس. جی صاد کو موٹا ادا کریں گے، سین کو باریک. زانن، تعزیر، زبور، وزداد، وزداد، رزق، جزء. سین کی ادائیگی، کسب، یکسب، سئل، اسلم، اسحاق، مستقیم، صدق، صیام، صیام، صدور، اصدق، صاد موٹا، اصدق، مصباح، مصباح، مصلحون، مصلحون. جی یہاں تک جو ہے وہ زبان کے مخارج تھے. زبان کے 10 مخارج ہیں، 18 حروف ادا ہوتے ہیں. پہلے ہم نے زبان کے حصے پڑھے، اقصی لسان، وسطی لسان، حافظ لسان، طرف لسان اور رأس لسان. اس کے بعد ہم نے ادائیگی دیکھی ان سے. اقصی لسان سے 2 حروف قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں. وسطی لسان سے 3 حروف جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں. یا سے مراد یا متحرک اور یا لین. حافظ لسان سے 1 حرف غاد ادا ہوتا ہے. طرف لسان سے لام، نون اور را ادا ہوتے ہیں. آگے پھر رأس لسان سے قا، دال، تا، وا، دال، تا اور صاد، زا، سین ادا ہوتے ہیں. ہم نے ان کی مشق بھی دیکھی. امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مشق زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاكم الله خير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.